بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے پیارے خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سنتے ہیں آج ایک قصہ جن کے بارے میں۔ چلیے آئیے پھر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے، کیونکہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے، اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کل رات آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کے نہ ملنے پر رات بھر پریشان رہے۔ تو حضور نے فرمایا، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آتشی علامات دکھائی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا، ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور جانوروں کی غلیظات جانوروں کی غذا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، لحظ تم ہڈی گوشت کھانے کے بعد ہڈی کو چباؤ مت، ہڈی کو ویسے ہی چھوڑ دو، کیونکہ ہڈی تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے، سو جب تم اپنی بکریوں اور دیہاتی میں ہو اور اذان کہو تو اپنی آواز بلند کر لیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو انسان، جن اور جو چیز بھی سنتی ہے، وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار میں جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی تھیں، اور آسمان کی طرف جا کر سننے والے ان شیاطین پر ستارے ٹوٹنے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آئے تو اسے آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور ہم پر زور زور سے ہم پر مار پڑنے لگ گئی، تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ایسا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لحاظ مشرق و مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ کیونکہ تہمہ کا رخ کرنے والے شیاطین جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ نکلے۔ آپ اس وقت نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار میں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ سو یہ جن اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں میں آپس میں جو بات چیت ہوئی اس کے متعلق ذریعہ وحی آگاہ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیاطین انسان میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے، خون میں دوڑتا رہتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب بھی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب بھی پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیاطین اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا پیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیاطین اس کے پہلو میں نوک دار چیز چھپاتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سو رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیاطین پیشاب کر جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اپنی بائیں طرف 3 بار آہستہ سے تھوک دے اور شیاطین سے اللہ کی پناہ طلب کرے، ایسا کرنے سے برے خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب بھی جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے منہ بند کر لے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر کئی حدیثیں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور ان حدیثوں سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جنات اور شیاطین کا وجود کوئی وہم نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو وہم وہی شخص قرار دے سکتا ہے جو ضدی اور تکبر والا ہو۔ اللہ ہم سب کو شیاطین اور جنات سے نظر بد سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔